بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے بابرکت ایام گزر رہے ہیں۔ تراویح میں کافی سارے احباب قرآن کریم کو سننے کی یا بعض احباب سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا ایک بہت اچھی بات، خوبصورت بات آپ سے شیئر کروں۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جلاء الافہام، حافظ ابن قیم الجوزی المتوفی 751 ہجری، حافظ ابن تیمیہ کے یہ شاگرد ہیں، اور یہ دارالکتب العلمیہ بیروت کی مطبوعہ ہے، اور 225 نمبر اس کا صفحہ ہے۔ ختم قرآن کے بعد کیا کرنا چاہیے، اس کے متعلق ایک باب ہے۔ یہاں پر میں نے ایک بات پڑھی تو وہ میں نے سوچا کہ حافظ تیمیون بھی سن لیں، جہلمیون بھی سن لیں، اور یہ شیئر ہو جائے، بات پھیل جائے مسلمانوں میں، بڑی اچھی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قد نص الامام احمد رحمہ اللہ علی الدعاء عقیب الختمہ، کہ ختم قرآن کے بعد دعا کرنی چاہیے، اور اس کی دلیل وہ دیتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اذا ختم القرآن جمع اہلہ وولدہ، جب وہ ختم قرآن کرتے تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو جمع کرتے، اور کرتے جمع، اور پھر ختم قرآن آخری آیات سورت تلاوت کرتے، اور اس کے بعد وہ دعا فرماتے۔ اب دیکھیں، یہ جو انہوں نے جمع کیا بچوں کو، اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم نہیں دیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا، حضور علیہ السلام کی زندگی میں انہوں نے ایسا نہیں کیا، بعد میں سبحان اللہ بدعت شریف حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نیا کام کر رہے ہیں، وہ جمع کرتے اور ان کو دیکھ کر وہ اور ساتھ ان کو جمع کر کے قرآن کریم ختم کر کے دعا کرتے۔ اور بھی ائمہ سے یہاں پہ حافظ ابن قیم نے یہ لکھا ہے۔ آگے کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من ختم القرآن فلہ دعوت مستجابہ، جو بندہ ختم قرآن کرتا ہے، ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اور حضرت مجاہد سے ایک روایت لائے ہیں کہ رحمت تنزل الرحمت عند ختم القرآن، رحمت اترتی ہے، اب ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو، گھر والوں کو جمع کر کے دعا کرتے تھے۔ چلیں، وہ تو صحابی ہیں جی، صحابہ نے کیا تھا۔ چلیں، امام احمد بن حنبل کون ہیں؟ نہ وہ خدا ہیں، نہ رسول ہیں، نہ صحابی ہیں، نہ تابعی ہیں۔ اب امام احمد بن حنبل کیا کرتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ونص احمد رحمہ اللہ علی استحباب ذالک فی صلاۃ التراویح، فی صلاۃ التراویح، تراویح کی نماز میں امام احمد بن حنبل ختم قرآن کی دعا کرنے کو مستحب جانتے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل نے قاری قرآن کو کیا فرمایا؟ فرمایا اذا فرغت من قراءتک، یہ حافظ ابن قیم نے بھی لکھا ہے، اور فقہ حنبلی کی کتابوں میں المغنی میں ابن قدامہ نے بھی لکھا ہے، اور اس کے علاوہ طبقات الحنابلہ میں اور بہت سی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ اذا فرغت من قراءتک، امام احمد بن حنبل اپنے قرآن پڑھانے والے، تراویح پڑھانے والے قاری کو فرماتے ہیں، جب تو فارغ ہو جائے، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے تو فری ہو جائے، فرفع یدیک فی الدعاء قبل الرکوع، تو رکوع سے پہلے نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا، یعنی نماز کے اندر تم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور تم نے دعا مانگنی ہے۔ اب یہ جو کام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حکم دے رہے ہیں اپنے قاری کو، یہ قرآن میں نہیں ہے، رسول اللہ نے حکم نہیں دیا، حضور نے کیا نہیں، صحابہ کرام نے ساری زندگی یہ کام نہیں کیا، صحابہ کرام نے اس کا حکم نہیں دیا، بعد میں ایک نیا کام دین کے اندر، سر نماز کے اندر وہ ایک نیا کام ایجاد فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، ایک بدعت فرما رہے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں تم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے، نماز کے اندر مانگنی ہے دعا، حالانکہ نماز کے اندر، تراویح کی نماز کے اندر ختم قرآن ہو، ہاتھ اٹھا کے دونوں دعا مانگنا، اس کا حکم حضور نے تو نہیں دیا، صحابہ کرام نے ساری زندگی عمل نہیں کیا۔ تو ہمارے دوست کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں نہیں ہے، حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، کل بدعت ضلالہ، یہ بدعت ہو گئی اور بدعت ضلالہ ہو گئی، اور آپ چلیں جائیں سارے گروہ جہنمی 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 ہو جاتا ہے۔ بس اب امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں، وہ کام نہ خدا نے حکم دیا، نہ مصطفیٰ نے دیا، نہ صحابہ نے کیا۔ فرمایا تم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا، کیونکہ دعا قبول ہوتی ہے اس وقت۔ تو بس اگرچہ یہ کام کسی نے نہیں کیا، یہ طریقہ کسی نے اختیار نہیں کیا، مگر تم کرنا۔ تو وہ آگے سے وہ کہتے ہیں الی ای شیء تذهب فی ھذا، حضرت آپ نے اس کی دلیل کہاں سے لی، یہ کہاں سے آپ نے یہ چیز سنی ہے، یہ دیکھی ہے؟ اب دلیل دیکھیں، ہمارے بندے کہتے ہیں
بس بخاری کی کون سی جلد ہے؟ ہاں جی حدیث نمبر بتائیں ذرا، میں ابھی چیک کرتا ہوں. پھر کہتے ہیں یہ تو ضعیف ہے. اگر ان بیچاروں سے پوچھ لیں ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے تو لڑائی کرتے ہیں آگے سے. اب وہ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل سے، حضور آپ نے یہ کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا رأیت اہل مکہ یفعلونہ، اہل مکہ یہ کرتے ہیں، میں نے مکے میں دیکھا تھا مکہ والے یہ کرتے تھے. وکانا سفیان بن عیینہ یفعلہ معہم بمکہ، اور سفیان بن عیینہ مکے میں کھڑا ہو کر یہ کام کرتا تھا. تو بس اگر سفیان بن عیینہ کرتا ہے تو میں بھی کروں گا، تو بھی کرے گا، سارے علاقے والے کریں گے. اگر میں کہہ دوں کہ میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ معمول تھا، وہ یہ فرمایا کرتے تھے. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ذکر پڑھا کرتے تھے، دعا پڑھا کرتے تھے، تو میں تو اس لیے پڑھتا ہوں. تو ہمارے دوست فوراً الرٹ ہو کے کہیں گے کھل بدعت ضلالہ، بس وہ روایت یاد کی ہے انہوں نے، ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی، اور کہیں گے تمہیں مبارک ہو، چلو تم جہنم میں چلے گئے. اب یہ دیکھیں امام احمد بن حنبل کون ہے؟ اچھا یہ روایت سنائیں. اور تیمیون اور جہلمیون، ان تمام دوستوں سے ایک سوال میں بھی کر رہا ہوں، اور جو ناظرین سنیں گے یہ سوال ضرور کریں کہ جناب بتائیں امام احمد بن حنبل کون ہے؟ کیا امام احمد بن حنبل بدعتی ہیں؟ اگر ہیں تو آپ بتائیں، کہیں ہاں وہ بدعتی ہیں، کیونکہ انہوں نے نیا کام سٹارٹ کیا ہے جس کا حکم نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ کہیں اور وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اور دلیل اہل مکہ کرتے ہیں بس. تو اس کے اوپر آپ کیا اپنا ریٹن فارم میں فتویٰ شو کر سکتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل ایک بدعتی تھے نعوذ باللہ؟ اور اگر نہیں تو اگر امام احمد بن حنبل ایک اچھی نیت سے اچھا کام شروع کریں تو وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بعد میں آنے والے لوگ بھی اگر کوئی اچھا کام شروع کریں تو وہ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں چلے جائیں گے. تو اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، وہ قاری کہتے ہیں، فضل ابن زیاد کہتے ہیں کہ مجھے امام احمد بن حنبل نے یہ سکھایا، اور سکھا کے پھر انہوں نے پورا مجھے طریقہ بتایا. تو میں نے پھر پوچھا کہ وطروں میں کروں یا تراویح میں؟ فرمایا تراویح میں. تو جب میں نے تراویح میں ختم قرآن کیا، میں نے ہاتھ اٹھا لیے، میں نے دعا مانگی، تو آگے کہتے ہیں ففعلت کما امرنی، میں نے وہی کیا جو امام احمد بن حنبل نے مجھے کہا. وہو خلفی یدعو قائما ویرفع یدی، امام احمد بن حنبل میرے پیچھے کھڑے تھے، جو مجھے سکھایا تھا وہ خود بھی فرما رہے تھے. اگر وہاں کوئی آج کی خارجی جنریشن کا نوجوان ہوتا تو امام احمد بن حنبل کو ضرور کہتا کھل بدعت ضلالہ. جب امام احمد بن حنبل نے دلیل دی تھی کہ رأیت اہل مکہ یفعلونہ، بیٹے مکے والے کرتے ہیں، تو انہوں نے کہنا تھا مکہ تے شاہی کوئی نہیں، امام احمد بن حنبل تے ہے ہی کوئی نہیں. انہوں نے کو اس طرح کی بات کر کے امام احمد بن حنبل کو بھی جہنم میں نعوذ باللہ دھکیل دینا تھا. یہ دہشت گردانہ سوچ خارجیت کی پیداوار اب عام پنپ رہی ہے، وگرنہ ہمارے ائمہ کرام کا کتنا خوبصورت اور پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کی عبادات کے معاملے میں کہ جس موقع پر دعا قبول ہوتی ہے تو دعا قبول ہونا تو حدیث سے ثابت ہے. تو بس تم ہاتھ اٹھا لو، یہ تھوڑا سا نیا کام اگر ہو بھی جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. آج بھی حرمین میں چونکہ وہ امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں، تراویح کے اندر جب وہ بھی ختم قرآن کرتے ہیں تو وہ بھی ہاتھ اٹھا کے پونے گھنٹے کی دعا مانگتے ہیں، جبکہ اللہ رسول نے اس کا حکم نہیں دیا. صحابہ کرام کی زندگیاں بھی اسے خالی ہیں. یہ پیاری پیاری بدعت ہر سال حرم مکہ اور حرم مدینہ میں خوارج کی طرف سے کی جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر کسی کے لیے وبال جان نہیں بنتا. اور یہاں پر اگر سادہ لو مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کے لیے کوئی تھوڑا سا اہتمام کر لے، وہ 2-4 نعتیں پڑھ کے ایک واز کر کے لنگر بانٹتے تو کہتے کھولو بدعت ضلالہ. تو کھولو بدعت ضلالہ نہیں ہوتی بلکہ حسنہ بھی ہوتی ہے. یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ بڑے اللہ والے جو کرتے ہوں وہ کرنا چاہیے. اللہ والوں کا کرنا بھی کبھی کبھار دلیل ہوتا ہے، اصل چونکہ قرآن و سنت میں ہوتی ہے تو وہ کرنا دلیل ہوتا ہے. اس لیے میں فرما رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ختم قرآن کرنے کی توفیق بخشے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے.